اور سوال میں ریسیو ہوا ہے، وہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نے بڑے واقعات میں ہی دیکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں پالتے تھے، بکریوں کے ساتھ ان کی شفقت بھی ہم نے دیکھی، اور وہ اس چیز کی تلقین بھی کرتے تھے کہ بکریاں پالا کرو. تو کوئی خاص ثواب ہوتا ہے بکری پالنے میں؟ کیا اس کے فوائد ہیں؟ جی کئی ایسے پرندے اور کئی ایسے جانور ہیں جس کے بارے میں جناب رسول خدا یا امام رضا علیہ السلام کی بہت احادیث ملتی ہیں کہ اپنے گھر میں پالو. جناب رسول خدا کا فرمان ہے اپنے گھر میں بکری پالو، اس کا جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جنات کھیلتی رہتی ہے، اور وہ جو جنات کے بچے ہیں وہ تمہاری اولادوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اسی طرح نبی پاک کا فرمان ہے کہ اپنے گھر میں کبوتر پالو. کبوتر جو ہیں وہ پر جب ہلاتے ہیں تو اس کے ساتھ جنات جو ہیں اس کے بچے کھیلتے رہتے ہیں اور وہ آپ کے بچوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اسی طرح معصوم کا فرمان ہے، یعنی جناب رسول خدا کا ہی فرمان ہے، اپنے گھر میں سفید رنگ کا مرغا پالو. جس کے گھر میں سفید رنگ کا مرغا ہوگا اس کے گھر میں کبھی کالا جادو نہیں ہوگا. تو بکریاں پالنے کے حوالے سے تمام معصومین علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے کہ بکری جو ہے وہ ایک شریف جانور ہے اور وہ اپنے مالک کو دعا دیتی ہے. کئی ایسے جانور ہیں جو اپنے ہی مالک کو بد دعا دیتے ہیں، لیکن جو بکری ہے وہ اپنے مالک کو دعا دیتی ہے، اور جب اس کو کھلایا جاتا ہے تو آپ کی مصیبت جو ہے، مشکلات جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، رد ہو جاتی ہیں. تو بکریوں کو پالنا جو ہے اپنے گھر میں بہت ثواب ہے. بلکہ معصوم کا فرمان ہے زیادہ نہ صحیح ایک بکری اپنے گھر میں لازمی پالو. جس گھر میں بکری ہوتی ہے، سفید مرغا ہوتا ہے یا کبوتر ہوتے ہیں، اس گھر میں کبھی بھی جنات کا بسیرا نہیں ہوتا. شیاطین بھی ڈرتے ہیں اور جو جنات ہیں وہ بھی ان تینوں سے ڈرتے ہیں. یعنی بری مخلوقات نہیں جی ہوتی. بری مخلوقات جو ہے وہ دور بھاگتی